السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ ہی کروائے تو ہوگا۔ بہت مشکل کام ہے، پوری مسدس حالی کو ایکسپلین کرنا ان الفاظ میں، اس طرز بیان میں جو ہمارے بچے، ہماری نئی نسل آسانی سے سمجھ سکیں۔ بہت لوگوں نے اس کی فرمائش بھی کی اور مشورہ بھی دیا کہ یہ کام ضرور ہی ہونا چاہیے۔ ماضی میں کسی کتاب میں مسدس حالی کا ایک لیسن تھا جس کو میں نے ایکسپلین کیا، اس کو بہت پذیرائی ملی، اور اس کے رسپانس میں بھی لوگوں نے بہت اس بات کی فرمائش کی کہ آپ پوری مسدس حالی کو ایکسپلین کیجیے۔ مگر آپ دیکھ سکتے ہیں پورے یوٹیوب پہ پوری مسدس حالی کی ایکسپلینیشن اسی لیے موجود نہیں ہے کہ یہ جو کتاب میرے سامنے موجود ہے اس کے بھی 170 پیج ہیں، تو ایک بڑا محنت طلب کام ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس کے ہر ایلیمنٹ کا خیال رکھنا، اس کا حق ادا کرنا، ہر جگہ اس خیال کو پیش کرنا جو کہ حالی پیش کرنا چاہ رہے تھے، وہ مزاج بھی، وہ زمانہ بھی، وہ سب چیزیں سامنے رکھنا اور پوری ریسرچ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ایک مشکل کام تھا۔ بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ حالی کے بارے میں، کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ 1837 میں پیدا ہوئے تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، اور والد کا کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ کی بھی طبیعت خراب رہتی تھی۔ بھائی نے ان کو کچھ پالا، کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی، پھر یہ مزید تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ حفظ بھی کیا انہوں نے، حافظ تھے اور شاعری بھی کرتے تھے۔ غالب کے پاس بھی گئے تھے یہ، اور غالب نے ان سے کہا تھا کہ ویسے تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ شاعری نہ کریں، اگر آپ نے شاعری نہ کری تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ کے اندر بھرا ہے، جو بھی آپ کی سوچ اور فکر ہے، شاعری ہی اس کو جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی، آپ کی شخصیت کو ابھارنے میں، آپ کے دل کو ہلکا کرنے میں۔ تو بہرحال بہت کچھ کیا حالی نے، بہت سی چیزیں کہیں لکھیں، اور ایک وقت آیا کہ اپنی قوم کے حالات دیکھتے ہوئے ان کا دل بہت زیادہ دکھا، بہت ناراض تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں جو کچھ بھی اس سے پہلے کیا تھا نا، خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا ایسا لگتا ہے کہ کولہو کے بیل کی طرح گول گول گھومتا رہا، ہم سمجھتے رہے کہ پوری دنیا کا سفر ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو وہیں کے وہیں تھے۔ تو اس حوالے سے ان کو دل میں آیا کہ اپنی قوم کی تاریخ پہ نظر کی جائے اور احوال لکھا جائے، اور وہ منظوم ہو۔ اچھا، اب جب منظوم احوال لکھتے ہیں تو اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب جب آپ تاریخ لکھ رہے ہیں نظم کے اندر، تو تاریخ سے ٹرو رہنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس چکر میں جو شعر کی کوالٹی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مسدس حالی کے اکثر شعر ایسے ہیں جو کہ ڈیپتھ بنانے کے لیے اور شعر پہ داد وصول کرنے کے خیال سے نہیں بنائے گئے ہیں، یوں کہیے کہ تاریخ کو منظوم کر دیا ہے، تو بات سادہ ہی ہے، سادہ زبان میں ہی زیادہ سمجھ میں آنی بھی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر یہ اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا فضول چیزیں مشہور ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ شاعری کے ترازو میں پرکھا اس کی کوالٹی کو، تو وہ ظاہر ہے اس معیار کی تو نہیں ہوگی جس میں کہ شاعر یہ سوچ کے شعر لکھ رہا ہے کہ میرے شعر کی کوالٹی کو سراہا جائے گا۔ یہاں چونکہ مقصد جو تھا وہ تاریخ بیان کرنا تھا، تو اس میں سادگی ہے۔ یہ بات خود انہوں نے، حالی نے، شروع ہی میں دیباچے میں بتائی کہ میرا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے لکھا۔ خوش بہرحال آخر تک نہیں تھے وہ، دل بڑا ان کا گرفتہ تھا، تکلیف میں تھے۔ خیر، تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اور شروعات ایک ربائی سے ہوگی۔ ربائی کیا ہے جی؟ کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے۔ یعنی حد سے زیادہ پستی تک
کوئی جا سکتا ہو، کسی کو اس کی کوئی مثال چاہیے، تو وہ اسلام یعنی مسلمانوں کی مثال دیکھ لے کہ اسلام جو مسلمانوں کا مذہب ہے، دنیا میں ایک زمانے میں اس نے راج کیا، اور اب وہ جب گرا، جب مسلمان گرے تو ابھرے ہی نہیں اور ابھر ہی نہیں رہے، دیکھے اور اس سے اندازہ لگائے کہ پستی کیا چیز ہوتی ہے اور حد سے زیادہ پستی کیا ہوتی ہے۔ اور جو ایک دفعہ ہمارا حال دیکھ لے وہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد۔ مد کہتے ہیں اوپر، جو اگر لہر کو دیکھیں تو لہر کا اوپری حصہ مد اور نچلا حصہ جزر ہے، تو کوئی یقین ہی نہ کرے کہ کسی جزر کے بعد، پستی کے بعد کوئی مد بھی آنا ہے، کوئی بلندی بھی واپس آنی ہے۔ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، جو ایک دفعہ دیکھ لے کہ ہم لوگوں کا پانی کیسے نیچے اترا، کس طرح سے موجیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں تھیں، اور آج ہم کس حالت میں ہیں، تو کہے کہ نہیں یہ تو کبھی واپس اوپر اٹھے گا ہی نہیں۔ مد تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اوپر اٹھنا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، لوگ ایسا ماننے لگیں اگر ہمارا گرنا دیکھ لیں۔ تو یہ ایک افسردہ نظم ہے، اور افسردگی پہ ہی انجام ہے اس کا۔ بہت سی نظمیں پڑھنے والوں کو محظوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو افسردگی سے شروع ہوتی ہیں اور آخر میں ایک ان کا ولولہ انگیز انجام ہوتا ہے۔ اس کا یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ تو مسدس شروع کرتے ہیں۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصروں کی بند والی ایک نظم، 6 مصرے ہیں ہر بند میں، جس کے 4 مصرے جو شروع کے ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پوچھا، کیا، ایسا، پیدا، یہاں دیکھیے، نبھائیں، خطائیں، چرائیں، بڑھائیں، پھر قوم کا ہے جس کا گھرا ہے، بپا ہے، ڈوبتا ہے، چھا رہی ہے، دکھلا رہی ہے، منڈلا رہی ہے، صدا آ رہی ہے۔ 4 مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آخری کے 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ آسان سمجھیں، ہذیان سمجھیں، مانوس ہوں یا مایوس ہوں، اہل کشتی، اہل کشتی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ مسدس 6 مصروں کے بند کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک اسلوب ہے بات کرنے کا۔ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا، کہ جس کی دوا حق نے نہ کی ہو، کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، تو یہاں مرض کو مرض کر دیں گے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ سمجھتے ہیں کیا کہا؟ حالانکہ جیسے میں نے کہا نا کہ جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے میں اس کی آسانی اور سمپلسٹی کی وجہ سے اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، اور آج ہماری اردو کا یہ حال ہے کہ ہمیں یہ بھی مشکل لگتی ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ایسے ہی تغیر آتا ہے، ایسی تبدیلیاں آتی ہیں زبانوں کے اندر اور مکس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہم ایک حاکم قوم، ایک عروج کی قوم تو ہے نہیں، تو جو قومیں دوسری عروج پہ ہوتی ہیں ان کی زبانیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، سرائیت کر جاتی ہیں دوسری قوموں میں، کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں یہاں سے۔ تو اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اگلے بند پہ چلیں گے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ مسدس حالی جو ہے وہ مد و جزر اسلام ہے، یعنی اسلام یا مسلمانوں کی بلندی اور پستی کا سفر، تو یہ تاریخ جو ہے وہ پیچھے سے شروع ہوگی۔ تو کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، بقرات ایک فلاسفر تھا، کہ تیرے نزدیک مہلک مرض، ایسے مرض جو کہ کسی کو کی جان لے لیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا، دنیا میں کوئی ایسا دکھ نہیں کہ جس کی دوا حق یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ ہذیان کہتے ہیں بیوقوفی کی باتیں، پاگل پن میں کہی ہوئی باتیں۔ تو وہ مرض جس کو کہ لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، جو ہمیں لاحق ہے، ہماری قوم کو جو مرض لاحق ہے، اور طبیب جو بھی اس کے بارے میں کہے، اس میں دونوں معنی لیے جائیں گے
کہ طبیب جو بھی کہہ رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، بڑی خاص مسئلہ ہے، تو اس کو لوگ مذاق میں اڑا دیں. اور یوں بھی کہا جائے گا، یہ بھی مطلب دیا جا سکتا ہے کہ طبیب یعنی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس مرض کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن کا مرض ہے. دونوں باتیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں، اور دونوں سے مفہوم ایک ہی جیسا بیٹھ رہا ہے کہ زیادہ تر جو تمام مرض ہیں ان کا تو علاج موجود ہے، لیکن وہ مرض جو ہماری قوم کو لاحق ہے نہ اس کا علاج موجود ہے. طبیب جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ایسا کوئی مرض ہی نہیں ہے، اور جن کو مرض لاحق ہے وہ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. وہ مرض کیا ہے؟ وہ ہماری قوم کا جو مرض ہے، جو آگے آہستہ آہستہ ہم کو سمجھ میں آئے گا. سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں. دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ. تو وہ جو اس کے مریض ہیں یعنی ہم لوگ، ہم کو اگر ان لوگوں کو یہ بتایا جائے سبب یعنی وجہ یا علامت، کوئی نشانی اگر ان کو سجھائی جائے یعنی سمجھائی جائے کہ دیکھو تمہارے اندر نشانی ہے، اس سے لگتا ہے تمہیں یہ مرض ہے، تو وہ تشخیص میں، ڈائگنوسس میں جو ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، اس میں 100 خطائیں نکال دیں، 100 پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ دیکھو کتنے غلط تم نے بتایا، ہم ایسے تو نہیں ہیں. جو ان کو دوا یا پرہیز بتایا جائے اس سے وہ جی چرائیں، اور آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ مرض ان کا بڑھتا جائے. معالجوں سے وہ بالکل مانوس نہ ہوں، اور ایک وقت آ جائے کہ اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو جائیں. عجیب آدمی ہے کہ نہ علاج کروانا چاہتا ہے، نہ اچھا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگی سے بھی اس کا دل خراب ہو رہا ہے. تو جو مسلمانوں کے حالات تھے، آپ بات کر لیجئے 1857 کے بعد خاص طور پہ، کہ بالکل ہی پستی میں چلے گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی اب آپ کھڑے ہوں، نئے سرے سے سوچیں اپنی قوم کے بارے میں. تو وہ کہتے نہیں نہیں، ہم بہت اعلیٰ قوم ہیں، ہم بہت زبردست لوگ ہیں، اور دیکھنا ہم تو بس سب سے اوپر ہم ہی آئیں گے، اور یہ انگریز تو بالکل دو کر ٹکے کے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو بیکار قوم ہے، ان کا ہم سے کیا مقابلہ، ہم تو ایک تلوار چلائیں گے تو یوں. ارے بھائی آپ کو آگے سوچنا ہے کہ آپ اس کا غلام بن چکے ہیں، غلام. اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کتنے برے حالات میں آ چکے ہیں، ہمارا کتنا تاریک مستقبل ہو سکتا ہے اگر ہم نے جد و جہد نہ کی. اپنے ماضی کو لے کے یاد کرتے رہتے، اور آگے کے بارے میں آنکھیں بند کیے کبوتر کی طرح بیٹھے رہتے. تو یہ جو مرض ہے نا، جس میں کہ بس دل بڑا افسردہ ہے کہ پتہ نہیں اتنے برے حالات کیوں آ گئے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے علاج کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، یہ حالات تھے. تو کوئی ان کو بتائے بھی کہ آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو پرابلم ہے، آپ میں یونٹی نہیں ہے، آپ لوگ ان ایریاز میں کام نہیں کر رہے جس میں آپ پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ ایسی دوا سے بھی بھاگیں، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جائے ان سے، ان کے پرہیز سے بھی بھاگیں، اور یوں آہستہ آہستہ خرابی سے خرابی بڑھتی جائے، مرض رفتہ رفتہ بڑھتا جائے، اور بتانے والوں کو سے تو بالکل بھی ان کو پسند نہ کریں. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے. کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. تو ہماری اس قوم کا یہی حال ہے دنیا میں. جیسے کہ کسی بھنور میں جہاز آ کے کسی کا گر گیا ہے، بھنور یعنی کہہ لیں کہ سائیکلون میں آ کے پھنس گیا اس کا جہاز، اور کنارہ دور ہے، اور طوفان بپا ہے، طوفان مچا ہوا ہے، طوفان بہت زبردست طوفان آیا ہوا ہے، اور اس وقت گمان یہ ہے کہ کسی بھی لمحے ڈوب جائے گا، ایسا لگ رہا ہے. لیکن اہل کشتی یعنی کشتی والے تو کروٹ بھی نہیں لیتے، وہ پڑے سو رہے ہیں اپنی بے خبر اپنی نیند میں. اہل کشتی یعنی ہماری قوم یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہی ہو جائیں. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے. چپو راست سے یہ سزا آ رہی ہے، چپو راست سے یہ سزا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. ایک ہی بند میں بہت سے
مشکل الفاظ اس میں آ گئے، ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آ رہا ہے گھٹا۔ گھٹا یعنی بادل، بہت سارے بادل آتے ہیں، گھٹا آتی ہے۔ ادبار، اچھا اس کو جو ہے وہ ادبار بھی کہا گیا ہے فرنگ آسیہ میں۔ تو یہ بھی نحوست، برا برا موسم یا برے حالات، تو برے حالات کی گھٹا سر پہ چھا رہی ہے۔ اور فلاکت کہتے ہیں، فلک سے ہی نکلا وہ حالت کہ آپ کا منہ آسمان کی طرف اٹھ جائے، اس کو فلاکت کہتے ہیں۔ یعنی اتنے برے حالاتوں کے آپ آسمان کی طرف نظریں کر کے کہیں کہ اللہ آپ کیا کیسے نکلیں گے، تو بہت بری حالات، بہت ہی کسمہ پرسی، بہت تنگ دستی۔ تو فلاکت سما اپنا دیکھ، سما باندھنا کہتے ہیں کو کسی چیز کا منظر پیش کرنا، تو فلاکت کا منظر دکھا رہی ہے۔ نحوست پسو پیش، نحوست کسی چیز کی اندر ایک ایسی برائی جو کسی برے عمل کی وجہ سے پیش آ رہی ہو، پسو پیش آگے پیچھے منڈلا رہی ہے۔ چپ و راس، لیفٹ اور رائٹ سے یہ آواز آ رہی ہے، صدا آواز کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ تو سر پہ جو ہے وہ نحوست کی برے وقت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، جو تم لوگوں کی کسمہ پرسی ہے، جو تم لوگوں کی غریبی غربت، جو تم لوگوں کے برے حالات ہیں، وہ حالات اپنے دکھا رہی ہے، اور تمہارے آگے پیچھے تمہارے برے اعمال کی وجہ سے مہوست چھائی ہوئی ہے۔ لیفٹ رائٹ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کیسے لوگ ہو۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ تو یہ سب حالات ہیں پھر بھی اس قوم غافل کی، یعنی کھوئی ہوئی قوم کی، اس غفلت میں پڑی قوم کی جو اپنے خوابوں میں کھوئی ہوئی ہے، اس کی وہی حالت ہے۔ تنزل یعنی نیچے اترنا، اپنے تنزلی اپنی رسوائی پہ قناعت وہی ہے، بس ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، بس صحیح ہے، جو ہے سو ہے۔ خاک میں مل گئے ہیں، بالکل مٹی ہو گئے ہیں، لیکن رعونت وہی ہے۔ رعونت کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا، اپنے پر کچھ بہت زیادہ فخر سمجھنا، اکڑ ہونا بہت زیادہ، وہی اکڑ ہے۔ حالانکہ خاک میں مل گئے ہیں تو بھائی کچھ کرو اس کے لیے، صرف اکڑ سے کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ صبح ہو گئی ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، لیکن ابھی بھی خواب راحت میں پڑے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں جناب، ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، ہم نے تو پوری دنیا پر راج کیا تھا۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ کچھ ہے، نہ دوسری قوموں کی عزت کے اوپر کوئی رشک آتا ہے کہ وہ اتنے اوپر چلے گئے، ہم ابھی تک پیچھے کے پیچھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہے شاداں۔ نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہاں۔ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ بہائم کہتے ہیں جانوروں کو، تو جانوروں کی اور ان کی حالت ایک جیسی ہے، یکساں ایک جیسی ہے، کہ جس حال میں ہے اسی میں شاداں ہیں، یعنی اسی میں خوش ہیں۔ نہ ان کو ذلت سے کوئی مسئلہ ہے، نفرت ہے، نہ عزت کا کوئی ارمان ہے ان کے دل میں، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ جنت کی خواہش ہے۔ نہ انہوں نے عقل سے کوئی کام لیا، نہ دین کی سمجھ سے کوئی سمجھ لی، اور جو ہمارا دین حق تھا اس کو بھی برحق تھا، اس کو بھی بدنام کیا کہ لو بھائی لے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اب اصل میں وہ اسلام پہ چل ہی نہیں رہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پہ چل ہی نہیں رہے، عمل ہی نہیں کر رہے، اور بلا وجہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ وہ دین جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش اور
وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ وہ دین جس کا انہوں نے نام بدنام کر دیا، وہ دین ایسا تھا کہ جس نے دشمنوں کو دوست بنایا۔ اعداء دشمن، اخواں بھائی بھائی، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وحوش وحشی جانور، شیر چیتے، بہائم ایسے جو چرنے والے جانور ہیں، ایسے تھے کہ جنگلی جانور، چرنے والے جانور، اس طرح کے لوگ تھے، ان کو انسان بنا دیا۔ جو درندے تھے، درندہ صفت لوگ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو سب لوگوں کا غمخوار بنا دیا۔ اپنے آس پاس کے سب کا جو وہاں موجود تھے ان کا غمخوار، ان کے لیے دل میں غم رکھنے والا بنا دیا۔ اور وہ بیچارے جو پڑھے لکھے بھی نہ تھے، گڈریے تھے، یعنی ان کی کوئی معاشی حیثیت نہیں تھی۔ گڈریا کہتے ہیں بھیڑ بکری چرانے والے کو۔ ان کو عالم، پوری دنیا کا سلطان بنا دیا، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، ایسا دین تھا۔ وہ جگہ جہاں وہ دین آیا، وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا غلہ تھا۔ ڈھور ڈنگر یہ بھی جانور ہوتے ہیں، بھیڑ بکری، ڈھوروں کا غلہ تھا۔ گراں کا مطلب ہوتا ہے بھاری، بھاری کر دیا پورے عالم میں اس کا پلہ۔ یعنی اگر آپ ترازو دیکھیں تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک طرف اگر اسلام کو رکھیں، مسلمانوں کو رکھیں، اور دوسری طرف پوری دنیا رکھیں، تو اس وقت اسلام کا پلہ پوری دنیا پہ بھاری ہو گیا تھا۔ ایسا مذہب تھا، اس کا جو ہے انہوں نے نام بدنام کیا آج کل کے مسلمان نے۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشورستاں تھا نہ کشور کشا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ تو عرب جس کا چرچا یہ ہے، وہ پہلے کیا تھا؟ پوری دنیا سے الگ کٹا پٹا ایک جزیرہ نما تھا، جزیرے جیسا، چاروں طرف پانی تھا۔ اس کا جو اسٹائل تھا، وہ جس ٹکڑے میں موجود تھا، وہ پوری دنیا سے الگ تھا، ہٹ کے تھا۔ پیوند ویسے تو کہتے ہیں جب کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے بیچ میں سے، تو اس میں کسی دوسرے کپڑے کو ملا کے سلائی کر کے اس کو جوڑ لیتے ہیں، تو وہ الگ سے ہی نظر آتا ہے کہ دوسروں سے بالکل ہٹ کے ہی ہے۔ تو بالکل ہی ہٹ کے تھا، دوسرے جو ہیں وہ ایک خاص ترنگ میں ڈھب پہ چلتے تھے، اور یہ ان کا الگ ہی انداز تھا۔ کشور ستاں نہ کشور کشا، یہاں پہ کشور جو ہے وہ ہم ملک، کشور ستاں وہ ہوتے ہیں اور کشور کشا بھی وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر فاتح ہوتے ہیں۔ تو ایسی قوم جو ملکوں کو فتح کرتی ہوں، ملکوں پہ حملے کرتی ہوں، فاتح قوم ہوں، نہ کشور ستاں تھے، نہ کشور ستاں تھا، نہ کشور کشا تھا۔ تو وہ نہ کسی پہ حملہ کرتا تھا، نہ فاتح تھا۔ تمدن کہتے ہیں تہذیب، مذہب، لوگوں کا جو رہن سہن کا اچھا انداز ہوتا ہے، تو ان پر تو اس کا سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ یعنی لوگ بالکل نہ جانتے تھے اچھے تمیز کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ترقی کا تھا وہاں یعنی وہاں قدم تک نہ آیا، وہاں ترقی کا قدم بھی نہ آیا تھا۔ لوگ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، اور وہیں پیچھے اپنے پرانے طریقوں سے رہتے تھے۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر۔ نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ اچھا، وہاں کی آب و ہوا، ایک تو آب و ہوا اصلی کہی جائے کہ جی موسم اور پانی، اور ایک آب و ہوا یوں کی جائے کہ انوائرمنٹ کے آس پاس کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی نہ تھی جو روح پرور ہو۔ روح پرور کہتے ہیں سم تھنگ جو کہ پازیٹیوٹی کریٹ کی جائے کرے۔ روح پرور جو ہے وہ پازیٹیوٹی کریٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ روح پرور جو ہماری انٹرنل اسپرچولیٹی کو ہماری بڑھائے، ہمارے اندر پازیٹیوٹی لائے، ایسی آب و ہوا نہیں تھی۔ مطلب آب و ہوا میں
فزیکل آب و ہوا بھی آ گئی اور انوائرمنٹ بھی آ گئی. ایسی نہ تھی کہ کوئی قابل وہاں پہ خود بخود پیدا ہوں. جوہر کہتے ہیں کسی خوبصورت قیمتی پتھر کو. تو کوئی قابل قیمتی لوگ وہاں پیدا ہوں ایسی آب و ہوا نہ تھی، نہ وہاں ایسے کچھ سامان میسر تھے. وہاں کو ہی کہا جا رہا ہے. ایسا کچھ میسر نہیں تھا وہاں پہ کہ جس سے دل میں کوئی کمل کھلے، کوئی پھول کھلے، کوئی خیال آئے. سخت زمین تھی، سخت ماحول تھا، ظلم تھا. اور بظاہر دیکھیں تو کیسا تھا کہ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا، نہ پانی، نہ سبزہ پیدا ہوتا تھا نہ پانی ہوتا تھا. ایک آب زمزم تھا، وہ بھی لوگوں نے دفنا دیا تھا. پھر صرف وہاں پہ آب باراں یعنی بارش کا پانی، اسی پہ زندگی چل رہی تھی. زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افشاں. واہ کیا بات ہے. زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افشاں، لوؤں کی لپیٹ باد سرسر کے طوفاں. پہاڑ اور ٹیلے، سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خار مغیلاں. نہ کھتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی. تو یہ عرب کے حالات اسلام سے پہلے کے انہوں نے بیان کر دی. سنگلاخ کہتے ہیں پتھریلی، آتش افشاں کہتے ہیں والکینو. تو زمین جو ہے پتھریلی تھی، ہوا بہت گرم تھی، آتش افشاں جیسے اس میں سے آگ برس رہی ہو. لو گرم ہوا کو کہتے ہیں، گرم اور خشک ہوا جب چلتی ہے. باد سرسر ایسی ہوا جو بہت تیز چل رہی ہو. تو ہوا کی لو کی لپیٹ اور وہ بھی تیز تیز ہوا کے طوفان. پہاڑ تھے، ٹیلے تھے، مٹی جب جمع ہو جاتی ہے تو ایک پہاڑ سا بن جاتا ہے، اس کو ٹیلا کہتے ہیں. سراب مراج جو دکھتا ہے کہ ایسا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، صحرا میں اکثر ہوتا ہے نا. اور بیاباں خالی پڑے ہیں. کھجوروں کے جھنڈ تھے ضرور وہاں پہ، لیکن ساتھ میں خارے مغیلاں جو ببول کے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑ ہوتے ہیں. کھتے جو ہوتے ہیں یہ وہ ڈھیر ہوتے ہیں جہاں پہ کہ جو کہ کٹائی کے بعد غلہ جمع کر لیا جاتا ہے. تو کھتوں میں غلہ ہی نہیں تھا، جنگل میں کھیتی نہ تھی، جنگل میں بھی کوئی گرینری نہ تھی، جنگل ہی نہ تھا دراصل. تو عرب کی کل کائنات یہ تھی کہ زمین پتھر تھی، ہوا گرم تھی، پہاڑ ٹیلے سراب تھے، خارے مغیلاں تھی، کھیتی نہ تھی، کھانا نہ تھا. نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی. وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی، خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی. پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا. بالکل ہی خانہ بدوشوں کی زندگی تھی. حالانکہ آس پاس کی دنیا میں کافی ترقی ہو گئی تھی، لیکن وہاں یعنی وہاں مصر کے جو بھی ترقیاں تھیں اس کی روشنی کا بھی کوئی جلوہ نہیں وہاں دکھتا تھا. یونان میں بھی علم و فن پہ کچھ کام ہوا تھا، اس کا بھی وہاں کوئی اثر نہیں دکھتا تھا. وہی اپنی بنیادی فطرت پہ تھی طبع بشر، انسان کی جو فطرت جو عادتیں تھیں وہاں پہ، بشر انسان کو کہتے ہیں، طبع فطرت عادت. تو انسانوں کی وہاں عادت تھی، وہ اپنی بنیادی فطرت پہ تھی، کھانا پینا شکار بس. خدا کی زمین ایسے تھی جو بن جتی چل رہی تھی. جت جانا مطلب اس کو باقاعدہ کسی پلاننگ کے ساتھ کوئی آرگنائز طریقے سے چل رہی ہو، کوئی وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہو، وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہو، اس طرح کا کچھ بھی نہ تھا. پہاڑ اور صحرا میں سب کا ڈیرا تھا، یعنی بس گزر بسر تھا. آسمان کے نیچے کھلے سوتے تھے، ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے تھے. کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پر پرستی کا چرچا. بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدہ، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا. کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی. کچھ مشکل الفاظ پھر آئے ہوں گے، دیکھتے ہیں. کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ، یعنی کہیں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، پجتی تھی پوجا کی جاتی تھی، وہاں یعنی وہاں
بے محابہ بغیر خوف کے، بنا کسی خوف کے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ کہیں کواکب، ستاروں کو کہتے ہیں، کہیں ستاروں کی پوجا کا چرچا تھا۔ بہت سے تو تسلیس جو ہیں وہ تین، یعنی حضرت عیسائی کا جو طریقہ ہے عبادت کا، تو وہ تین کو مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور ایک روح کو۔ تو وہ تفصیل تو خیر الگ ہے، مطلب عیسائیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہیں عیسائیت پہ دل سے جو ہے وہ شیدا تھے، اور عیسائیت کے شیدائی جو ہیں وہ ان پہ مر مٹتے تھے۔ بتوں کا عمل سو بسو جا بجا، جگہ جگہ جو ہے وہ بتوں کو کے پوجنے کا عمل جاری تھا۔ تو ہر طرف، چاروں طرف، یوں کہہ لیجئے سو بسو چاروں طرف۔ اب کوئی صید کہتے ہیں شکار کو، تو کوئی شکار ہو گیا تھا راہب کے کرشموں کا۔ ایک راہب آئے، انہوں نے کچھ کرشمے دکھائے اپنے، انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنا مروب کیا، کچھ اپنی ایسی حرکتیں دکھائیں، اس سے راہب کے کرشموں سے وہ شکار ہو گئے کہ اوہ ہو یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے بڑے بابا ہیں۔ کوئی کاہن کے طلسموں کا قیدی تھا۔ کاہن وہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے کی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹی سچی ملا کے۔ طلسم کہتے ہیں ایسی چیز جیسے کہ کسی نے جادو کر دیا ہو۔ تو کوئی کاہنوں کے ہاتھوں فریب کا شکار تھا، کوئی راہبوں کے ہاتھوں فریب کا شکار تھا۔ لوگ عجیب جہالت میں پڑے تھے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا۔ وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ وہاں اس طرح کا طلسم اور کرشمے اور کاہن اور راہب کے چکر چل رہے تھے، حالانکہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر تھا۔ خانہ کعبہ تو بہت پہلے بن گیا تھا۔ خلیل اللہ ایک معمار تھے جس بنیاد کے، وہ خدا کا گھر جس کی بنیاد خلیل اللہ نے ڈالی، اور حضرت ابراہیم نے ڈالی، حضرت اسماعیل نے ڈالی، اور ہمیشہ سے ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، ہمیشہ سے جو مشیت خدا بندی یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر میں اس کو تاکا ہوا تھا، اس کے پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہاں سے نکلے گی کوئی خاص چیز، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا، کہ یہاں سے ہدایت کا چشمہ جو ہے وہ نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ تیرتھ کہتے ہیں کسی مقدس مقام کو، تو وہ بت پرستوں کا تیرتھ بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ اللہ کا گھر سب سے پہلے وہاں بنا تھا، لیکن اس وقت وہ بت پرستوں کا تیرتھ بنا ہوا تھا، اور وہاں حق کا نام لینے والا، سچ بات کہنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کو ڈھونڈنے والا کوئی بھی نہ تھا، جویا ڈھونڈنے والا، تو جہاں اللہ کے نام کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت، اتنے بت تھے، ہے نا، 360 سنتے ہیں۔ کسی کا بت حبل تھا، کسی کا صفا تھا، کوئی عزا پہ فدا تھا، مر مٹا تھا کہ عزا زبردست ہوتا ہے، کوئی نائلہ پہ مر مٹا تھا، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح گھر گھر میں ایک نیا خدا موجود تھا۔ نہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، ابر کہتے ہیں بادل کو، ظلمت گمراہی، تو گمراہی کے بادلوں میں جو روشنی کا منبع تھا وہ چھپا ہوا تھا۔ فاران جو ہے وہ مکہ کے قریب پہاڑیاں ہیں، ان کا نام ہے، تو فاران کی چوٹیوں پر جو ہے وہ اس وقت اندھیرا تھا۔
تو جو روشنی کا منبع تھا وہ چھپا ہوا تھا اس وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے یہ یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں کہ روشنی کا منبع جو تھا وہ اس وقت اندھیروں میں، جو گمراہی کے اندھیرے تھے ان میں چھپا ہوا تھا، اور فاران کی چوٹیوں پہ اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو اچھا، مہر انور میں، مہر سورج کو کہتے ہیں، تو روشن سورج جو ہے وہ ابر ظلمت میں چھپا ہوا تھا اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہو رہی ہے، ایسے میں نے بتایا۔ اچھا، تو ان کے جو چلن تھے، ان کا جو چلنے یعنی ان کا جو گزر اوقات تھی، ان کا جو طریقہ تھا وہ سب وحشیانہ تھے، سارے جانوروں کی طرح تھے، ہر ایک لوٹ مار میں ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا، جگانہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ ان کا وقت جو گزرتا تھا وہ فساد میں گزرتا تھا، کوئی قانون کا کوڑا بھی نہ تھا، تازیانہ کوڑا۔ وہ قتل و غارت میں ایسے چالاک تھے جیسے کہ جنگل میں بے باک درندے ہوں، بے باک یعنی بے خوف، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ اگر اڑ جاتے تھے، ضد کر لیتے تھے تو ٹلتے نہیں تھے، ہٹتے نہیں تھے اپنی ضد سے، جب جھگڑے شروع ہو جاتے تھے تو سلجھتے نہیں تھے، جب جھگڑ بیٹھتے تھے آپس میں کسی بات پہ تو وہ کبھی مطلب لمبے چلتے تھے جھگڑے۔ اگر دو شخص بھی آپس میں لڑ جاتے تھے تو صدیوں قبیلے کے قبیلے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ وہاں کوئی ایک چھوٹا سا شرارہ، ذرا سی چنگاری بھی اگر بلند ہوتی تھی تو پورا ملک بھڑک جاتا تھا، نہیں چھوٹا سا جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو پورے ملک میں جو ہے وہ، یعنی پورے اس علاقے میں جو ہے وہ فساد کی آگ پھیل جاتی تھی۔ وہ اچھا جی، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی۔ اب یہ بکر نہیں پڑھیں گے بلکہ بکر کہیں گے۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ۔ بڑی مشہور جنگ ہے جی یہ جو ہوئی تھی، جنگ بسوس، بنی بکر اور بنو تغلب میں یا تغلب میں، اردو میں تغلب کہتے ہیں، اصل میں ایک محاورتاً استعمال کرتے ہیں، تو یہاں تغلب ہی پڑھنا چاہیے۔ تو دو قبیلوں کی آپس میں ایک اونٹنی کے اوپر جنگ چھڑ گئی تھی اور 40 سال چلتی رہی۔ تو ان کی جو آپس کی باہم یعنی آپس کی لڑائی تھی، صدی جس میں آدھی گنوائی، تقریباً 40 سال چلی تو آدھی صدی ہو گئی۔ اس کی قبیلے صاف ہو گئے تھے، یعنی لوگ اتنے ختم ہو گئے تھے کہ صفائی ہو گئی قبیلوں کی۔ ایک ایسی آگ تھی جو ہر طرف آگ عرب میں لگی، اور حالانکہ کوئی ملک اور دولت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ صرف ان کی جہالت کا کرشمہ تھا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو فضول کے بلا وجہ کے جھگڑے تھے، کہیں مویشی چرانے کے، میں چراؤں گا کہ وہ چرائے گا اس جگہ پہ، کہیں گھوڑا میرا آگے نکل گیا تم نے مجھ سے پہلے کیوں نکال لیا، اس پہ جھگڑا۔ جو کہتے ہیں نہر کو، تو کہیں نہر کا لب یعنی نہر کے کنارے پہ آنے یا جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ان کی روز تکرار ہوتی تھی، ایسے ہی روز ان کی تلوار چلتی رہتی تھی۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر،
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جس جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. واہ کیا بات. تو کسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، دختر لڑکی کو کہتے ہیں، تو بدنامی کا خوف، خواہ شماتت بدنامی کا خوف، اس سے جو ہے مادر یعنی ماں، بدنامی کے خوف سے وہ بے رحم ماں جب دیکھتی تھی اپنے شوہر کے تیور پھرے ہوئے، یعنی اس کا مزاج بدلا ہوا دیکھتی تھی، تو کہیں اس جا کر اس کو زندہ دفنا کر آ جاتی تھی، زندہ گاڑ آتی تھی. اتنی نفرت سے وہ اپنی گود کو خالی کرتی تھی، یعنی اس بچی کو دفناتی تھی جیسے اس جننے والی نے، اس پیدا کرنے والی نے کوئی انسان پیدا نہ کیا ہو بلکہ سانپ کو پیدا کیا ہو، اس سے جان چھڑاؤ. جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھیں بدیاں. جوا دن رات کھیلتے تھے، شراب گھٹی میں پڑی، گھٹی پڑے ہونا مطلب بچپن سے عادت ہونا. ویسے تو گھٹی وہ چیز ہوتی ہے جو چھوٹے بچے کو پہلی دفعہ کوئی چیز کھلائی جاتی ہے تو اس کو گھٹی کہتے ہیں، عام طور پہ شہد چٹایا جاتا ہے. تو گویا بچپن سے ہی شراب کی عادت پڑی تھی. تعیش یعنی عیش و عشرت، غفلت کسی طرف دھیان نہ دینا، دیوانگی پاگل پن، یہ سب ان کی عادتیں تھیں. غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، اور اس طرح ان کو بہت صدیاں گزر گئی تھیں کہ نیکیوں پر بدیاں چھائی ہوئی تھیں. یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو خبیث ابر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا. اچھا اب یہ سب کچھ ہوا تھا، اتنی برائیوں پہ صدیاں گزر گئی تھیں، یکایک اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ گزرا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر عمل میں آئی، حرکت میں آئی. وہ قبیس ایک پہاڑ ہے وہاں پہ مکہ کے قریب، وہاں پہ ابر رحمت بڑھا، یعنی اللہ کا رحمت کا بادل بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کی بات ہو رہی ہے. خاک بطحا، مکہ کو جو ہے وہ بطحا بھی کہتے ہیں. تو مکہ کی مٹی نے وہ پیدا کیا جس کی کے زمانے سے گواہی دیتے آ رہے تھے، لوگ چلے آتے تھے جس کی تھے گواہی کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، وہ ایسا کرے گا. تو اس کو ادا کیا، اس کو پیدا کیا مکے کی خاک نے، جس کی کہ گواہی دیتے آ رہے تھے، اور آمنہ کے پہلو سے وہ نمودار ہوا. کون؟ جو حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی نوید یعنی خوشخبری تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ہویدہ یعنی آشکار ہونا، واضح ہونا. تو حضرت آمنہ کے پہلو سے واضح ہوئے، حضرت آمنہ کے جسم سے پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی دعا حضرت ابراہیم نے کی اور اس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے، مسیحا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت. یہ کیا ہوا؟ ایک مصرع مسنگ میں دیکھ لوں ذرا پہلے. جی اس کا ایک مصرع مسنگ ہے تو میں پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو. ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت، نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت. یہاں مسنگ ہے کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت، یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے. جی تو اس کو سمجھتے ہیں. تو محو کہتے ہیں کھو جانے کو، ہلکا ہو جانے کو، گم ہو جانے کو. تو گمراہی کے اور اندھیروں کے، ظلمت گمراہی کو بھی کہیں گے، اندھیرے کو بھی کہیں گے، اس کے آثار دنیا سے محو ہونا شروع ہوئے، ڈھلنا شروع ہوئے. کیونکہ طلوع ہوا، طالع ہوا، طلوع ہوا برج سعادت کا چاند.
اب سعادت کہتے ہیں اچھائی، نیکی، نیکی کا چاند، اور برج کہتے ہیں ویسے تو ایک عمارت کی طرف بھی ریفر کیا جاتا ہے، اور برج جو ہے وہ ستاروں کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ زیادہ موزوں لگ رہا ہے کہ وہ ستاروں کے جھمگٹ کا جو چاند تھا وہ اب سعادت کے جو ستارے ہیں، جو تمام انبیاء ہیں، ان میں جو چاند تھا جو سب سے روشن تھا وہ اب طلوع ہوا چاہتا تھا، تو اس لیے جو اندھیروں کے آثار تھے وہ محو ہو گئے۔ حالانکہ چٹکنا مطلب کوئی چیز شروع ہونا، کسی چیز کی ابتدا ہونا، سے کلی چٹکتی ہے تو پھول بنتی ہے، تو چاندنی ایک مدت تک نہ چٹکی تھی، نہ نکل کے آئی تھی۔ کیا تھا ابر میں ماہتاب رسالت، کیونکہ جو رسالت کا سورج تھا، ماہتاب رسالت تھا، وہ ابر میں تھا، وہ چھپا ہوا تھا، نہیں دکھ رہا تھا کسی کو۔ تو یہ 40ویں سال لطف خدا سے، اللہ تعالیٰ کے لطف سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 40ویں سال جو اس چاند نے، یہ جو نبوت کا چاند تھا، اس نے غار ہرا میں کھیت کیا۔ کھیت کرنا جو ہے وہ روشنی پھیلانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبوت کے چاند نے 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی لطف سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے روشنی پھیلائی۔ اور پھر تو مشہور اشعار آ گئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں تک ہم پہلا بریک لیتے ہیں۔ ظاہر ہے 170 پیج پورے تو ہم نہیں کر پائیں گے ایک سیٹنگ میں، نہ آپ سن پائیں گے۔ یہ پہلا ہمارا پڑاؤ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حالات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک۔ یہاں سے آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ دوسری نشست میں۔ آپ لوگ شوق سے سنیے اور انتظار کیجیے، اس کا پارٹ 2 جلد آ جائے گا، پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے معنی اور اس کی تشریحات۔ ٹھیک ہے جناب، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔